لازوال نیوز سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہیں آج دن بھر کی اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی BGSBU کو کیریئر 360 نے AAA کا درجہ دیا۔ یہ پوری BGSBU برادری کے لیے خوشی اور فخر کا لمحہ ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود۔ پوگل پرستان میں ریچھ کے حملے میں 1 افراد ہلاک، دوسرا زخمی، عوام کا مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن کرنے کا مطالبہ۔ ایک پیڑ شہیدوں کے نام، گاندربل پولیس اور سندھ فارسٹ ڈویژن نے شجرکاری مہم کا اہتمام کیا، کئی جگہوں پر لگائے پودے، عوام کو بنایا جانکار۔ NGO اینٹی کرائم بیورو نے GMS لنگوٹیا میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ بارش کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت لگائے جائیں، شام لال گپتا کا بیان۔ یوتھ فارمائی بھارت GDC رام بن نے 7 روزہ NSS کیمپ کا افتتاح کیا۔ قاہرہ بین الاقوامی فتویٰ کانفرنس مفتی شیخ علی جمعہ کے ہاتھوں ڈاکٹر اظہری کے شمائل کتاب کی رونمائی۔ GDC ریاسی نے جشن آزادی اور سوچھتا پکھواڑا کے حوالہ سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ کوئز مقابلہ میں شعبہ اردو کی ٹیم نے اول مقام حاصل کیا۔ جموں کشمیر میں اگلی حکومت BJP بنائے گی، کشن ریڈی۔ کہا 5 اگست کے دن نے جموں کشمیر میں ترقی کی ایک نئی صبح کا آغاز کیا۔ ست شرما نے اسمبلی حلقہ جموں ویسٹ میں کینال روڈ شکتی نگر کا دورہ کیا، مقامی لوگوں سے بات چیت کر ان کے درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ شیو سینا کی بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا خیال رکھنے کی اپیل۔ بالی بھگت نے آرٹیکل 370 کی سالگرہ کو یوم سیاح کے طور پر منانے پر کانگریس کی تنقید کی۔ کانگریس پر آرٹیکل 370 کے تحت بھارت مخالف ایجنڈے کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا۔ 19 سالہ نوجوان ساجد حسین محکمہ جل شکتی میں بطور مزدور پائپ لائن لگاتے گر گیا، موقع پر ہوئی موت۔ لواحقین کا محکمہ کی جانب سے معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ صحافی دانش اقبال شاکر کو صدمہ، والد انتقال کر گئے۔ ادارہ لازوال سمیت کئی سیاسی سماجی شخصیات نے کیا اظہار تعزیت۔ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طلبہ کی ہمگیر نشو و نما پر محیط ہونی چاہیے۔ پروفیسر آسیت منتری۔ سینٹرل یونیورسٹی آف جموں نے CTET کوالیفائرز کے لیے اعزازی تقریب کا انعقاد کیا۔ CEC کرگل ڈاکٹر جعفر اخوان نے حلقہ سلموں کے جاری نئے کاموں کا جائزہ لیا، کئی معاملات و مسائل پر لوگوں سے بھی کی گفت و شنید۔ محکمہ ٹریجری میں ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن تصدیق کا سلسلہ مسلسل جاری، 30% تک تصدیق مکمل، دفتر میں دیر شام تک ملازمین دے رہے ہیں خدمات۔ محمد شفیق ملک۔ منگناڑ میں سرکاری اراضی پر تعمیر ایک مویشی خانہ کو انتظامیہ نے منہدم کیا، کنبہ نے ناانصافی کا لگایا الزام، انتظامیہ نے کارروائی کو جائز بتا کر التزامات کو کیا مسترد۔ رشی کلم نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی برسی پر یوم سیاہ منایا، کہا ہماری لڑائی جاری رہے گی اور ہم اسے دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے۔ یوتھ نیشنل کانفرنس نے نائب صدر عمر عبداللہ کی آنے والی ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا، نوجوانوں سے ناگری میں NC کی مہیا ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل۔ فوج کے زیر اہتمام نواپاچی کشتواڑ میں کرکٹ لیگ کا انعقاد، کرکٹ ٹورنامنٹ میں علاقے کی 16 ٹیموں نے کی شمولیت۔
हिंदुस्तानी फौज ने मुकामी पुलिस के इश्तराक से डोडा के असर में रोड सेफ्टी पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, आवाम को बनाया जानकार। जी नाज़रीन, ये था आज दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर मबनी हमारा खुसूसी प्रोग्राम खबर दिन भर। मेजबान सैयद नियाज शाह के साथ पूरी टीम को प्रोग्राम खबर दिन भर से दीजिए इजाजत। आप सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें लाजवाब न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।